تو پھر صرف قادیانیوں کو آپ نے کافر کیوں قرار دیا؟ بھائی جڑیں بڑھو نا، جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو۔ پھر اگلی قسط میں چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کے کفر کے لیے جو پٹیشن ہے وہ میں فائل کروں گا۔ پھر اگر اسے گھمنڈ ہے اپنے کسی علم پر، کیونکہ اصل یہ فتنہ ہے جہالت کا فتنہ، تو پھر یہ سپریم کورٹ میں آ جائے، جو اپنا منشور جس کو یہ برحق سمجھنا چاہتا ہے، اللہ کے فضل سے ہم سینکڑوں دلائل سے اس کا بطلان واضح کریں گے۔ اب ایک طرف تم کہتے ہو میں کافر نہیں کہتا، دوسری طرف تو تم پوری امت کو کافر کہتے ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری ہزاروں محدثین کے استاد ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ جیسے لوگ ان کو بطور حجت پیش کرتے ہیں، اور تم ان سب کو کافر کلیم کرتے ہو۔ تم نے پوری امت پر کفر و شرک کے فتوے لگائے، امام بخاری علیہ رحمہ کو تم نے دعوی نبوت کا حامل اور ختم نبوت کا ڈاکو ثابت کیا۔ ایک ہی بات اگر کوئی صوفی کرے تو اس کو میں کافر کہوں گا، اگر امام بخاری کرے تو اس کے بارے میں آنکھیں چھپا لوں گا، اگر کوئی میرا مخالف کرتا ہے تو ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اگر میرا ابا بابا اسحاق کرتا ہے تو وہ وقت کا حسین ہے۔ یہ اپنے اصول بیان کر دینا کہ میرا اصول یہ ہے کہ میری زبان سے جو نکل جائے اسی کو ہی میرا اصول مان لیا جائے۔ تمہاری طرف سے جو اصول ہیں وہ سامنے آئیں کہ کن اصولوں کی بنیاد پر تم تمام صوفیاء کو کافر سمجھتے ہو۔ کشف و الہام کا اصول، معیار الوہیت کا اصول، رسالت کا اصول، ولایت کا اصول تمہارے نزدیک کیا ہے؟ ان سب کو پیش کرو کہ جس کے بارے میں تم یہ کلیم کرتے ہو کہ اس اصول میں صرف میں ہی سچا ہوں اور باقی سارے غلط ہیں، وہ اصول پیش کرو اور پھر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک ہفتے کا ہم ٹائم دیتے ہیں، آج کی تاریخ نوٹ کر لو، ایک ہفتے تک ہم تمہارے بیان کا انتظار کریں گے۔ اگر جواب نہیں آتا تمہاری طرف سے تو ساری قوم یہ سمجھ لے کہ مرزا صرف بند کمرے میں کنڈی لگا کر ہی بات کر سکتا ہے، اپنے چند حمایتیوں کے سامنے ہی جتنی مرضی بڑھ کے مار سکتا ہے، لیکن کسی کا سامنا کرنا اس مرزے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب قبلہ جلالی زیدہ شرفہ سے بات کرنے کے لیے تیار رہنا، کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا، کوئی اپنے شاگردوں کو ہی صرف آگے نہیں کر رہا۔ ہمارے امام وہ ہیں جو ہر دم میدان کے اندر ہیں، جن کے شاگرد بھی میدان میں ہیں، وہ خود بھی میدان میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج ہم مرکز علم و حکمت، مرکز صراط مستقیم میں ایک اہم پریس کانفرنس کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زیدہ شرفہ، شیخ الحدیث مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور، اور ساتھ ہی سید السادات فخر السادات پیر سید محمد کامل شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ، مدرس مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور، اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے حضرت مولانا مفتی محمد عرفان جلالی صاحب، انچارج شعبہ تحقیق و تدوین مرکز صراط مستقیم لاہور۔ اور ہمارے استاد گرامی حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے 20 اپریل 2023 بٹی مہراج حال گجرانوالہ کی سرزمین پہ فتنہ مرزا منگول مرزا انجینئر جیلمی کے حوالہ سے جو اپنے تلامذہ کو دعوت پیش کی تھی، تو الحمدللہ مبلغین تحریک صراط مستقیم نے جس دن سے اپنے استاد گرامی کی طرف سے دعوت ملی ہے، اس دن سے جب اس کا تعاقب کیا اور اس پر پیدار پیوار کیے اور اس کو جو ضربیں لگی امام جلالی کے تلامذہ کی، تو یہ بولنے پہ مجبور ہوا، اور اس نے 7 مئی 2023 بروز اتوار اپنے سیشن میں حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کو مخاطب کرتے ہوئے اور آپ کے تلامذہ کو مخاطب کرتے ہوئے جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اسی کے رد میں آج ہماری یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ تو اب میں اپنے استاذ گرامی حضرت مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زیدہ شرفہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، گزشتہ چند دنوں سے مرزا منگول کے فتنے کے حوالے سے قبلہ جلالی صاحب کا بیان ہر طرف گردش کر رہا تھا۔ 20 اپریل 2023 کو قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے اس مرزا منگول کے خلاف اپنے شاگردوں کو بھرپور میدان میں آنے کی دعوت پیش کی، اور یہ بیان آن دی ریکارڈ ہے کہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے اپنے شاگردوں کو ہی کہا تھا کہ وہ اس کے خلاف میدان میں اتر آئیں۔ تو اب 7 مئی 2023 کو اسی مرزا منگول نے اپنا جو ہفتہ وار سیشن کرتا ہے، اس میں قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کے بیان کو لے کر ہی اس نے یہ تسلیم کیا۔ اہل سنت کی جو مقتدا ہستیاں ہیں ان میں ایک بڑا نام قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کا ہے، اس لحاظ سے اس نے بھرپور جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور جو اس کا لہجہ ہے انتہائی بدتمیزی والا، وہ تو ایک
الگ موضوع ہے کہ کس قدر یہ بدتمیز ہے، اس چیز کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ ہم صرف اخلاقیات کے دائرہ میں رہ کر علمی اور کتابی دلائل سے ہی اپنی بات کو انشاءاللہ آئندہ بھی پیش کریں گے اور آج بھی پیش کر رہے ہیں۔ مرزا منگول کہنا، یہ ابتدا میں ہی ہم واضح کر دیتے ہیں کہ اس بیان میں بھی اس نے بھرپور انداز سے فخر کیا کہ میں منگولوں کی اولاد ہوں۔ فرید الدین عطار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، ہاں انہی منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمدللہ، اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کبھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اپنے آبا کے کفر کے کارناموں پر اتنا فخر کرنا اور مسلمانوں کے قتل عام پر اتنی خوشی منانا، اس کی بھی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ایسا بندہ جو اتنے مشائخ کے قتل عام پر خوش ہے اور آج کہتا ہے کہ میں ان کی اولاد ہوں اور میں ثابت کروں گا کہ انہوں نے جو قتل عام کیا تھا درست کیا تھا معاذ اللہ۔ خیر، یہ کسی موقع پر ہم اس کی گرفت کریں گے۔ تو مرزا منگول کہنے کو یہ کوئی گالی یا بید بھی نہ سمجھے، اس نے خود اپنے آپ کو کلیم کیا ہوا ہے کہ منگول ہے، تو ٹھیک ہے، یہ منگول رہے، اس کو یہی لقب مبارک ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس کے بیان کی۔ اس نے وہی پرانی باتوں کو دہرایا، 5 گستاخانہ عبارتیں، فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے، حالانکہ جب قبلہ امام جلالی اسے مخاطب کر رہے تھے تو اس کو یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ جتنی تمہاری دعوت کے اسلوب ہیں، جس دعوت کو لے کر تم نکلے ہوئے ہو، اور تم نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے لوگوں کی اصلاح کا، اور سارے غلط ہیں، جتنے بھی اس وقت عالم اسلام میں ہیں کوئی ایک بھی صحیح نہیں اس کے نزدیک، اگر جو اس کو مختلف رنگ دیتا رہتا ہے۔ تو ہم نے تو اس سے یہ پوچھا تھا کہ تمہاری دعوت کے اصول کیا ہیں؟ کوئی ایک دعویٰ کہ جس میں تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے بڑھ کر میں ہی سچا ہوں، اس کو پیش کرے۔ تو اپنی دعوت کے اسلوب کے مطابق تو وہ ایک دعویٰ بھی پیش نہیں کر سکا۔ آخر اس کی دعوت میں معیار الوہیت کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا چیز ہے، رسالت کے اصول کیا ہیں؟ تو یہ چیزیں پیش کرنے والی تھیں جس کو وہ پیش نہیں کر سکا کہ اس کے ماننے والے توحید کو کس طرح مانیں، اس کے ماننے والے رسالت پر کس طرح کا اعتقاد رکھیں۔ حالانکہ وہ سارا آن دی ریکارڈ موجود ہے، لیکن یہ جان چھڑانے کے لیے اتنا بھاگا ہے کہ اسے سوائے ان عبارتوں کے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب یہ جو عبارتیں اس نے پیش کی ہیں، اس کے تو درجنوں مرتبہ جواب دیے جا چکے، خود میرے اپنے جوابات موجود ہیں۔ ابھی بھی اس نے دوبارہ کلیم کیا جناب شبلی رسول اللہ۔ تو ہم نے تو 6 مہینے پہلے، یہ میرا بیان موجود ہے یوٹیوب پر، ہم نے کہا تھا کہ شبلی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ تذکرہ غوثیہ میں چونکہ مذکور ہے، اور تذکرہ غوثیہ کی اتھینٹیکیشن جو تھی وہ اتنی مشکل نہیں تھی۔ باقی یہ چشتی رسول اور دیگر جو باتیں کرتا ہے وہ تو صدیوں سے ان پر اعتراضات ہیں، لیکن جس کتاب کی اتھینٹیکیشن تھی اس پر اعلیٰ حضرت نے فوراً فتویٰ دیا ایسی بے دینی کی کتاب کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ اس وقت ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ مرزا منگول یہ لو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ۔ ہمارے امام نے تو اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ کتابیں جلانے کے قابل ہیں۔ باقی چشتی رسول والی باتوں کو بار بار لے کر یہ اعتراض کرتا ہے خواجہ چشت علیہ رحمہ پر، تو اس کا ہم بار بار جواب دے چکے کہ یہ بے سند باتیں ہیں اور ان کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج کہتا ہے کہ میں نے یہ صدیوں بعد ایکسپوز کیا ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں۔ ہمارے بزرگ تو حضرت شیخ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ 4 صدیاں پہلے بیان کر گئے تھے کہ خواجگان چشت نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور اس سے پہلے چونکہ شیخ موقع علیہ رحمہ نے تو نقل کیا خیر المجالس سے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ نے وہاں بھی ذکر کیا کہ خواجگان چشت کی کوئی کتاب نہیں، تو لہذا وہ تو کتابیں موجود نہیں ہیں۔ ہاں جس کتاب میں موجود ہے، جو کتاب چھپی اور جو قریب کے زمانے میں تھی، اس پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ تھا اور اس عقیدے پر ہمارا مدار ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا منگول کا بڑا دعویٰ تھا کہ میں پہلا بندہ ہوں کہ 8 صدیوں بعد میں نے یہ چیز واضح کی ہے، اور اب لوگ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو بڑا دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے مجدد مانا جائے۔ اب آئے نا اصل مدعا پر کہ اسے کیا مانا جائے۔ ہمارا جب بیان آیا تو کچھ عرصے بعد ہم نے جب اس سے پوچھا کہ بخاری کی روایت میں بھی تمہارے بقول گستاخی ہے، ہمارے امام نے تو فتویٰ دے دیا کہ تذکرہ غوثیہ کو جلا دو،
اور تمہارے بقول بخاری شریف گستاخانہ روایت پر مشتمل ہے، تو کیا تم فتویٰ دو گے کہ بخاری کو آگ لگائی جائے؟ اس پر چند دنوں بعد اس نے رجوع کر لیا۔ اب وہ رجوع بھی قابل رجوع ہے، اس پر بڑی بڑی گرفت ہے۔ اب مانے نا، خود دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے مانا جائے کہ میں نے صدیوں بعد اتنا بڑا کام کیا۔ ہمارا بھی اب کلیم ہے کہ مانے کہ یہ صدیوں بعد جس امامت کا دعویٰ کرتا ہے ہمیں اس سے بڑا امام مانے کہ ہم نے اس سے رجوع کروایا۔ 3 سال اس نے شور مچایا کہ بخاری کی روایت میں گستاخانہ روایت ہے، اگر ہم یہ رجوع نہ کرواتے تو شاید یہ پوری قوم کو پڑھا جاتا، اپنے جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو یہ پڑھاتا کہ بخاری بھی گستاخانہ روایات پر مشتمل ہے۔ تو یہ اس کی گستاخانہ باتوں کا جواب ہے۔ اب اس پر ایک سوال تم سے بھی ہوگا کہ تم نے بخاری کی روایت سے تو رجوع کر لیا، لیکن تمہارا دعویٰ تو مشکاۃ شریف کے بارے میں بھی تھا، مسند احمد بن حنبل، الادب المفرد اور دیگر کتب کے بارے میں بھی تمہارا دعویٰ موجود ہے کہ ان کتابوں میں بھی گستاخانہ روایات موجود ہیں۔ تو بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں۔ پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے۔ بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے۔ اور اصول تمہارے اپنے ہیں، اور ہم نے تو بات کرنی ہے اصولوں پر، اور یہ کوئی بھی سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ کسی ایک قول پر، کسی ایک واقعہ پر بحث نہیں ہوتی، بحث بنیادی اصولوں پر ہوتی ہے۔ تمہارا ایک اپنا گھڑا ہوا مذہب ہے، ایک نیا دین ہے جو تم نے ایجاد کیا ہوا ہے، اور ہم بتائیں گے کہ اس دین میں کسی ایک کے مسلمان رہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ دعوے تو تم بڑے بڑے کرتے ہو کہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، تمہارے قول فعل میں انتہا کا تضاد ہے۔ اب تمہارا یہ اصول ہے، تم نے پیش کیا کہ ایسی گستاخانہ کتابوں کو شائع کرنے والے پر بھی کفر کا فتویٰ آئے اور ان کو جلانے کا فتویٰ صادر کیا جائے۔ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر۔ کیا تم نے آج تک فتویٰ دیا کہ مسند احمد بن حنبل، مشکاۃ شریف اور مصنف ابن ابی شیبہ، الادب المفرد، ان کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، یا ان کتابوں کے چھاپنے والے پر کفر کے فتوے آئیں؟ تمہارا اصول کچھ ہے اور تم بیان کچھ کرتے ہو۔ تو ہم سے بات کرنی ہے تو بنیادی اصولوں کو وضع کرو، اپنے اصول سامنے لاؤ تو پھر تم سے بات ہوگی۔ اصول تم ایک بھی نہیں پیش کر سکے، اور ان باتوں پر جو صوفیہ کی باتیں لے کر تم شور مچاتے ہو بہت زیادہ۔ کچھ عرصہ پہلے بھی تم نے بڑا شور مچایا تھا ان صوفیہ کے الہام کے اوپر، اور قبلہ امام جلالی عزیز شرفہ کا بیان چلا کر، اور وہ بھی تم نے سارا وہ مواد وہ قادیانیت کے چینل سے لیا کہ انہوں نے جو ایڈیٹنگ کی ہوئی تھی وہ سارا کچھ اٹھا کر تم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا۔ وہ بیان جلالی صاحب کا بیان چلا کر کہ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا خدا سے رابطہ ہے تو وہ بھی دعویٰ نبوت ہے، تو اس پر تم نے کلیم کیا تھا بڑے بڑے صوفیاء کو اور بڑے بڑے ائمہ کو، حتیٰ کہ خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کے بارے میں بھی تم نے اپنے چینل پر نام لکھ کر یہ بیان کیا کہ ان کا بھی دعویٰ تھا الہام کا، اور معاذ اللہ سب صوفیاء کو تم نے کہا کہ یہ سب ہی دعویٰ نبوت کے حامی تھے اور دعویٰ نبوت انہوں نے کیا ہوا تھا، صرف نبی کا لفظ نہیں بولتے تھے، باقی یہ سارے اسی طرح ہیں۔ اور ساتھ تمہارا اصول بھی آ گیا، یہ اصول تم خود ہی سن لو۔ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی۔ اب ایک طرف تم کہتے ہو میں کافر نہیں کہتا، دوسری طرف تو تم پوری امت کو کافر کہتے ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری ہزاروں محدثین کے استاد ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ جیسے لوگ ان کو بطور حجت پیش کرتے ہیں، اور تم ان سب کو کافر کلیم کرتے ہو۔ تو اب بات یہ ہے کہ تم نے جب یہ جلالی صاحب کے بیان کے اوپر اپنا تبصرہ جاڑا تھا، تم نے دعویٰ کیا تھا کہ میں عدالت بھی جاؤں گا اور عدالت میں جا کر پٹیشن بھی دائر کروں گا۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے۔ یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ تو پھر صرف قادیانیوں کو آپ نے کافر کیوں قرار دیا؟ بھائی جڑیں بڑھو نا، جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو۔ پھر اگلی قسط میں چشتی رسول اللہ اور شمری رسول اللہ کے
कुफर के लिए जो पटिशन है वो मैं फाइल करूंगा। फिर इस दावे के मुताबिक हम इंतज़ार करते रहे कि कब अदालत में जाकर तुम ये साबित करोगे। अब चूँकि तुम्हारा मामला वैसे भी अदालतों में पहुँच चुका है, तो अब हमारे इमाम जलाली ज़िद शर्फ हू की तरफ से भी भरपूर ऐलान था, वो बयान तुमने जो चलाया उसको ख़ुद भी सुन लेना था कि आ जाओ सुप्रीम कोर्ट। कितनी देर से तुम ये बोल रहे थे कि मैं अदालत जाऊंगा और पिटीशन दायर करूंगा, और अभी तक गए भी नहीं। तुमने वहां जाकर कुछ भी नहीं पेश किया, और अब चूँकि वैसे ही मामला अदालतों में है तो पेश करो और अपने उसूल पेश करो कि किन उसूलों की बुनियाद पर इन सब मशाइख को मैं काफिर समझता हूँ। ये जो उसूल तुम अपने चंद बेवकूफ़ों को बिठाकर बयान करते हो कश्फ व इल्हाम के मसला में, और भी बड़े कुफरियात हैं। फ़िलहाल इब्तदाई तौर पर हम ये पेश करते हैं कि इस बुनियाद पर तुम तमाम सूफिया को काफिर समझते हो माज़अल्लाह। और इतनी बड़ी तकफीर, ये जो तुमने कहा ना कि मैं तुम सबको मुसलमान समझता हूँ, ये तुम्हारा दावा कुछ है और तुम्हारा किरदार कुछ और है। बल्कि हकीकत तो ये है कि पूरी इस्लामी तारीख़ के अंदर इतनी बड़ी तकफीरी सोच वाला कोई एक बंदा भी नहीं आया। हाँ, किसी को एक ज़माने में शिरक की हवा चलती नज़र आई, उसने उस वक्त शिरक करार दे दिया। मिर्ज़ा कादियानी ने भी अपने बाद वालों को कहा कि ये काफिर हैं, पीछे वालों को तो उसने भी नहीं कहा। और तुम्हारी तकफीरी तलवार हज़रत ख्वाजा हसन बसरी मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ याफ्ता ऐसे बुज़ुर्गान दीन से शुरू होती है, और एक बंदा भी आज तक बचता हुआ नज़र नहीं आता। सिर्फ़ एक मिसाल के तौर पर पेश कर देता हूँ। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के बारे में सियर व आलाम नुबला के अंदर जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 278, वहाँ इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का दावा भी इल्हाम का मौजूद है। वो भी ये क्लेम करते हैं कि मुझे इल्हाम हुआ था तो मैंने ये बुखारी लिखी थी। अब वहाँ तुम्हारा ये उसूल किधर जाएगा? ये अपना उसूल एक दफ़ा दोबारा सुन लो। जिस शख्स ने नबी नाम कह के अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया नबी अलैहिस्सलाम के बाद, मेरे नज़दीक तो वो भी काफिर है। और जिसने नबी का नाम लिए बगैर कश्फ और इल्हाम के नाम के ऊपर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया, वो भी काफिर है। मेरे यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी के इस तरह की। अब इस उसूल के मुताबिक इमाम बुखारी भी काफिर साबित होंगे, तो तुम्हारे जो उसूल हैं उनको सामने पेश करो और उन उसूलों पर तुमसे बात होगी। अब तुम्हारे यहाँ मेयार उलूहियत क्या है, मेयार रिसालत क्या है, इसको तुमने पेश करना है ताकि खोटे खरे की वजाहत हो और सारे हक़ाइक़ कौम के सामने आएँ। ये बातें ले कर आ जाना कि फ़लाँ किताब में ये है, फ़लाँ किताब में ये है, इसका तुम्हारी दावत से क्या ताल्लुक़? तुम अपने मानने वालों को तौहीद क्या बयान करते हो, तुम अपने मानने वालों को रिसालत किस अंदाज की बयान करते हो, इन चीज़ों को तुमने बयान करना है। हाँ, इन बातों का भी हम ज़िमनन जवाब पहले भी देते आए हैं और आइंदा भी देंगे, लेकिन तुम्हें अपने उसूल वाज़े करना होंगे। और ख़ास और अहम बात कि तुमने बार बार कहा कि जलाली साहब ख़ुद मेरे साथ बात करें। जलाली साहब ख़ुद क्यों नहीं आते, शिगिर्दों को क्यों आगे करते हैं? तो पहली तो बात यह है कि तुमने तो जिस बयान को चलाया उसमें जलाली साहब ने शिगिर्दों का ही कहा था। तुमने जिस बयान को लिया उसको गौर से सुन लेना था। और तुम्हारी जितनी इल्मी हैसियत है, जो बंदा अरबी इतनी जानता हो कि कभी भी किसी हदीस का अरबी मतन ना पढ़ सकता हो, ये दावा कर देना फ़लाँ हदीस में ये लिखा, उर्दू से रट रट कर आ जाए और वो कहे कि मैं अरबी के PhD और हदीस के माहिर इतने बड़े मुहद्दिस लाहौरी से कलाम करूँगा, तुम तो बेटा 2 मिनट नहीं चल सकते। अपनी इल्मी हैसियत देख कर फिर बातें करना। हाँ, फिर भी क्योंकि अब बात ये खुले मैदान में है, तो जलाली साहब से बात करनी है, तो जो तुमने कहा था मैं अदालत में पिटीशन दायर करूँगा, तो वो क्यों नहीं की? जलाली साहब तुमसे बात करेंगे ओपन फोरम पर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ही बात होगी। जो जलाली साहब ने अपने बयान में तुम्हें बताया था और भरपूर ऐलान किया था कि आ जाओ सुप्रीम कोर्ट, और जलाली साहब से पहले तुमने खुद दावा किया हुआ था कि मैंने पिटीशन दायर करनी है, तो करो ना, इंतज़ामात करो सारे, और फिर तुमसे वहाँ पर बात होगी। और अगर तुम कहते हो कि मैं इन सारी बातों में नाकाम हो चुका हूँ और अपनी नाकामी को तस्लीम करते हो कि मैंने पिटीशन दायर करने का सोचा था लेकिन मुझे नज़र आ गया कि मैं इन सारी बातों में झूठा हूँ, कोई दावा मैं अपनी दलील से साबित ही नहीं कर सकता जो तुमने किए हुए थे। अब अगर तुम पिटीशन दायर करने में नाकाम हुए हो
اور تم پھر بھی بات کرنا چاہتے ہو تو پھر تم اپنے اصول واضح کرو کہ کن اصولوں کی بنیاد پر پوری امت کی تم تکفیر کرتے ہو۔ اب یہ مت کہنا کہ میں مسلمان سمجھتا ہوں، تمہارے بیانات موجود ہیں کہ کشف الہام کی بنیاد پر تم نے پوری امت کو کافر کہا، اور ہم پوری امت کا لفظ اسی لیے بول رہے ہیں کہ جس زمانے سے تم تکفیر کر رہے ہو، حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ، حضرت رابعہ بصریہ، ان سے لے کر امام بخاری بھی بیچ میں آتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ تمہاری مجبوری ہے بخاری شریف کی حدیث رکھنا اور ان کا تم نام نہیں لیتے، لیکن اس اصول کی بنیاد پر کافر سارے ہی بن جاتے ہیں۔ اب یہ اصول تم اپنا بیان کرو کہ اس اصول پر بات کرنی ہے یا معیار الوہیت جو تم نے قائم کیا ہوا ہے کہ الوہیت کا معیار جو تمہارے نزدیک ہے کہ اس معیار پر جو اترے گا وہ توحید پرست ہے، اور اس معیار سے جو نیچے ہے وہ مشرک ہے یا کافر ہے، تمہاری جو بھی سوچ ہے اس کو پیش کرو۔ پھر معیار رسالت بھی پیش کرو، کیونکہ تم نے بڑا خطرناک نظریہ اپنایا ہوا ہے کہ کشف اور الہام کا دعویٰ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ تم یہ اپنے اصول پیش کرو، اور آن لائن بات کرنے کے لیے اگر اوپن فورم میں تم کہیں جا کر سپریم کورٹ میں بات نہیں کر سکتے تو اگلی پیشکش تمہارے سامنے ہے کہ تم اپنے اصول یہ پیش کرو، معیار الوہیت، معیار رسالت، یہ جو تکفیری فتوے ہیں تمہارے کشف و الہام کے مسئلہ میں، اور بھی کئی طرح کے تم نے کافر کے فتوے بے شمار دیے ہوئے ہیں، انہیں پیش کر کے تو آن لائن ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ آج تمہارے لیے سنہری موقع ہے۔ تم نے کئی دفعہ یہ اظہار بھی کیا کہ یہ آن لائن مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے، کیونکہ اب تو تمہارا کھاتا ہی صرف آن لائن کا ہے، باہر تو تم کبھی آ نہیں سکتے، سامنا کرنا تو تمہارے لیے انتہائی مشکل امر ہے۔ تو ایک ہفتے کا ہم ٹائم دیتے ہیں، اپنا بیان فوری طور پر اپلوڈ کرو، اور قبلہ جلالی صاحب سے اصولوں پر، یہ کتاب میں لکھا ہے، وہ کتاب میں لکھا ہے، یہ ہم سارا تمہیں بیان کریں گے، اصولوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بتاؤ توحید کا کیا اصول ہے؟ کیا توحید کا یہ اصول ہے جو تم نے بیان کیا کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء پیشاب نہ روک سکے معاذ اللہ، نبی کی توہین کریں تو تب توحید پوری ہوتی ہے؟ یہ جو تمہارے من گھڑت اصول ہیں نا، ان کو پیش کرو، اور ایک ہفتے کا ٹائم۔ باقی تمہیں خبر تو مل چکی ہوگی کہ جس دن تم یہ بیان کر رہے تھے اس دن بھی ہمارا ایک نمائندہ تمہارے چاچا سے ساری وہ بات چیت کر کے آیا تھا۔ یہ جو تمہارا چچا ادھر لکھتا ہے سارے وہ پرچیوں پہ سوال جواب، سوالات لکھ کر تمہارے پاس لے جاتا ہے، تو اس چچا سے وہ مسلسل رابطے میں ہے، تو اس کو بتاؤ کہ آن لائن ڈبیٹ، پہلے تو خود اپنا بیان اپلوڈ کرو کہ آن لائن ڈبیٹ کے لیے میں تیار ہوں۔ اب اس کے کیا ٹی او آرز ہوں گے، وہ کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے لیے اپنے چاچے کو نامزد کرو اور اپنے والد کو، مرزا ارشد صاحب کو میدان میں لے کر آؤ۔ ہمارے دوست ہیں کہ وہ تمہارے ابے سے رابطہ کریں گے، لیکن اب یہ نہ کہنا کہ ابا جی فون بند کر دینا، یہ اب نہ کرنا، کھل کے کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے رابطہ کریں۔ تو وہ دو بندے گارنٹی دیں، اور درمیان میں جو بھی سفارتکاری ہوگی وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور کس چینل پر کس طرح بات ہوگی یہ سارا کچھ ان کے ساتھ مل کر ہم طے کر لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے تم اعلان کرو کہ میں آن لائن ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے لیے میں نے یہ اصول جو ہیں وہ وضع کیے ہوئے ہیں۔ توحید کا اصول، رسالت کا اصول، ولایت میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی، تمہارے نزدیک جو کچھ ہے، اور تکفیری فتوے جو تمہارے آن لائن موجود ہیں ان کے بارے میں اپنا اصول پیش کرو۔ ایک اصول تو ہم نے بھی بیان کر دیا، یہ جو گستاخانہ کتابوں کے بارے میں تم نے پیش کیا، اپنا اصول وہ پیش کرو کہ جس کے بارے میں تم یہ کلیم کرتے ہو کہ اس اصول میں صرف میں ہی سچا ہوں اور باقی سارے غلط ہیں، وہ اصول پیش کرو اور پھر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک ہفتے کا ہم ٹائم دیتے ہیں، آج کی تاریخ نوٹ کر لو، ایک ہفتے تک ہم تمہارے بیان کا انتظار کریں گے۔ اگر جواب نہیں آتا تمہاری طرف سے تو ساری قوم یہ سمجھ لے کہ مرزا صرف بند کمرے میں کنڈی لگا کر ہی بات کر سکتا ہے، اپنے چند حمایتیوں کے سامنے ہی جتنی مرضی بڑھ کے مار سکتا ہے، لیکن کسی کا سامنا کرنا اس مرزے کے بس کی بات نہیں ہے۔ عدالت بھی اپنی، جج بھی اپنا، وکیل بھی اپنے، گواہ بھی اپنے، ایسی حالت میں فیصلے سنانا تو ہر کسی کے لیے آسان ہے، لیکن ہم دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تم نے پوری امت پر کفر و شرک کے فتوے لگائے، امام بخاری علیہ رحمہ کو تم نے دعوی نبوت کا حامل اور ختم نبوت کا ڈاکو ثابت کیا۔ معاذ اللہ تمہارے الفاظ یہی ہوتے تھے تمہارے درجنوں بیانات کے اندر
ہم نے سنے ہیں کہ تم نے الہام والوں کے لیے ختم نبوت کا ڈاکو کا لفظ استعمال کیا۔ اب وہ سارے اصول تم نے بابوں پر تو فٹ کر دیے، لیکن محدثین نے جب یہ دعوے کیے تو تم نے آنکھیں چھپا لی۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب ان سب پر تو تم نے کفر و شرک کے فتوے لگا دیے۔ اب تمہارا جو ابا، تمہارا اپنا بابا اسحاق تھا، اس کے بھی تو سارے یہی دعوے تھے، وہ بھی نبوت کی جاری ہونے کو ذکر کرتا تھا، اس نے بھی کشف الہام میں نبوت کے جاری ہونے کے تسلسل کا نظریہ پیش کیا تھا، لیکن اس کو تم وقت کا حسین اور متقدمین و متاخرین میں سے سب سے پہلے نمبر پر لانے کے لیے بیانات دیتے ہو۔ ایک دفعہ نہیں اس کو کہتے کہ وہ بھی ڈاکو تھا ختم نبوت کا، حالانکہ اس نے جو بیان کیا وہ اس نے بھی غلط بیان کیا، حالانکہ وہ جو بات تھی وہ کمالات نبوت کی تھی، نبوت کی نہیں تھی، لیکن وہ بھی تمہارے بابا تھا، جتنی تمہیں عقل ہے اس کو کتنی عقل ہونی تھی۔ تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں، تمہاری طرف سے جو اصول ہیں وہ سامنے آئیں کہ کن اصولوں کی بنیاد پر تم تمام صوفیہ کو کافر سمجھتے ہو۔ کشف و الہام کا اصول، معیار الوہیت کا اصول، رسالت کا اصول، ولایت کا اصول تمہارے نزدیک کیا ہے؟ ان سب کو پیش کرو۔ ایک ہفتے تک اگر تمہاری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو اپنی شکست کو تسلیم کرنا کہ میرا یہ اصول ہے کہ میرا کوئی اصول ہی نہیں، جس کو میں چاہوں کافر قرار دوں۔ ایک ہی بات اگر کوئی صوفی کرے تو اس کو میں کافر کہوں گا، اگر امام بخاری کرے تو اس کے بارے میں آنکھیں چھپا لوں گا، اگر کوئی میرا مخالف کرتا ہے تو ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اگر میرا ابا بابا اسحاق کرتا ہے تو وہ وقت کا حسین ہے۔ یہ اپنے اصول بیان کر دینا کہ میرا اصول یہ ہے کہ میری زبان سے جو نکل جائے اسی کو ہی میرا اصول مان لیا جائے۔ اصل میں یہ تھا اندر چھپا ہوا دعوی نبوت، جس کے بارے میں محدثین نے، مفسرین نے اور تمام علماء نے کہا کہ جو یہ دعوے کرے کہ احکام وہی ہیں جو میں بیان کرتا ہوں تو وہ دعوی نبوت ہے، اور باتیں تم دوسروں پر کرتے ہو۔ ابھی بڑی باتیں ہوں گی تمہارے اصولوں پر، جلدی اپنے اصول پیش کرو، انشاءاللہ ہم بھرپور تعاقب کریں گے۔ اب قبلہ جلالی عزیزہ شرفہ سے بات کرنے کے لیے تیار رہنا، کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا، کوئی اپنے شاگردوں کو اس طرف آگے نہیں کر رہا۔ ہمارے امام وہ ہیں جو ہر دم میدان کے اندر ہیں، جن کے شاگرد بھی میدان میں ہیں، وہ خود بھی میدان میں ہیں۔ اب جلالی صاحب سے بات کرنی ہے، وہ صورتحال بھی تمہارے سامنے ہے، ورنہ تم نے ادھر کی باتیں کر کے ایسے کلپ کھیلنا ہوتا ہے اور اپنے ہی چاہنے والوں کو باتیں سنا کر کھیلنا ہوتا ہے، تو وہ کھیلتے رہو، اس کا بھی ہم جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن جلد تم نے اصول بیان کرنے، ایک ہفتے کا ٹائم ہے، پھر تم سے اگلی بات ہوگی اور ہم آئندہ کلائیں عمل پیش کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد۔